اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرہ قرآن کی 3 دن ٹریننگ کے بعد میں آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرہ قرآن کا جو پہلا دن گزرا، پورا دن ہم الف بے جو ہم پڑھتے تھے شروع میں، پتہ چلا کہ ہم الف بے تے غلط پڑھتے ہیں، جبکہ قاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ الف با تا تھا۔ اب جتنے بھی اساتذہ موجود تھے جنہوں نے 2 سال یا 6 مہینے کسی قاری صاحب کے پاس نہیں پڑھا، ان سب کا قرآن غلط ہے، چاہے پی ایچ ڈی کیوں نہ ہے۔ جو کالج سکول یونیورسٹی کے پڑھے لکھے بندے ہیں ان سب کا قرآن غلط ہے۔ یہ ہمارے علماء دین، ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے جو طلباء ہیں ان کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم صحیح قرآن پڑھتے ہیں یا وہ ہمیں صحیح قرآن پڑھاتے ہیں۔ تو پورا دن میرا گزرا تو مجھے ایسے ہی لگا جیسے کہ میں تو چٹا ان پڑھ ہوں، مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ دوسرے دن ہمیں کچھ پتہ چلا کہ کون سا لفظ کیسے پڑھنا ہے، اب تب آتو آہد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اگر لام سے پہلے، اللہ کے لام سے پہلے الف زبر آ جاتا ہے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، آہد۔ تو یہ پتہ چلا 3 دن کی ٹریننگ کے دوسرے دن بھی کچھ پتہ اتنا نہیں چلا۔ تیسرے دن ہی میں اس لیول پر پہنچا کہ اب ہم صرف قرآن کو اس لیول پر پہنچے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے ابھی پڑھنا نہیں آتا۔ کم از کم اس کے لیے 6 مہینے لگیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم از کم اپنے بچوں کو کسی بھی قریبی قاری سے جو محلے میں رہتا ہے کم از کم 1 مہینہ وہ قاری سے ٹائم لے اور اپنا قرآن سیدھا کرے۔ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے کم از کم 2 سال تجوید پڑھنی پڑے گی، کم از کم 2 سال تجوید پڑھنی پڑے گی، تب قرآن صحیح ہوگا۔ ورنہ ہاں گزارا کرنا ہے قرآن پڑھنے کا تو 2-3 مہینے قریبی کسی قاری سے۔ آج کل تو قاری آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں، کسی قاری سے ٹائم لے، گھر بیٹھے بیٹھے موبائل سے بھی آپ اپنا قرآن ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن قاری کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نیٹ پہ سنیں اس میں اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ قاری پاس ہو، وہ آپ کو بتائے کون سا لفظ کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہ بھائی ہر مسلمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ چونکہ میں نے قرآن اینڈ فزکس پہ کتاب لکھی ہے، اور میں جب 3 دن یہ ٹریننگ ناظرہ قرآن کی لی تو مجھے پتہ چلا کہ قرآن کے ہر لفظ کے اندر سائنس چھپی ہوئی ہے۔ یعنی قرآن کے اندر سائنس موجود ہے، سائنس کے اندر قرآن نہیں ہے۔ قرآن سارے کے اندر سائنس موجود ہے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے، اس میں لکھا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے، تو سائنس کا بھی علم موجود ہے۔ یعنی قرآن کے ہر لفظ کے اندر فزکس موجود ہے۔ آپ کہیں گے سر فزکس کیسے؟ ہر حرف اور ہر لفظ کے اندر فزکس موجود ہے، یعنی فزکس چھپی ہوئی ہے۔ ابھی میں ثابت کرتا ہوں کیسے۔ پہلے تو میں فزکس بتاؤں نا، فزکس کی تعریف کیا، مادہ اور انرجی، اور آواز میں بھی انرجی موجود ہے، اور فزکس کی ایک شاخ ہے وہ ہے آواز۔ اب آواز کی تعریف کیا؟ آواز کی تعریف یہ ہے، آواز کی ماہیت، آواز کے خاص، آواز کی لہریں اور اس کی پیدائش، 4 لفظ ہیں۔ آواز کی ماہیت موٹی، بڑی، چھوٹی، باریک۔ جیسے قوف، قوف، تو اب تھوڑے سے کچھ لفظ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، قل اور کل، کاف لام کل، کتاب والا وہ باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس کی ماہیت کیا ہے، چھوٹی کیا ہے، موٹی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ سے پہلے لام کے اوپر زبر آ گئی تو اللہ کو پور موٹا کر کے پڑھے گی، اس سے پتہ چلے اس آواز کی ماہیت کیسی ہے۔ یعنی اور بسم اللہ،
اب اللہ سے پہلے میم آ جاتا ہے، جیسے ملا میم کے نیچے زیر ہے تو اللہ کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ، یہ ہمیں قاری صاحب نے بتایا۔ اسی طرح سے آواز کے خاص کس طرح کی آواز ہونی چاہیے، کون سا لفظ، مثلا سین کے لیے کس طرح کا لفظ ہو اور سواد کے لیے کس طرح کا لفظ ہو، اس طرح زال ہے، زواد ہے، زویا ہے، ان کے ہم پڑھتے ہیں زواد ہے، جیسے ولضالین، اب کیا پتا آپ نے ولضالین پڑھا، زے پڑھ گئے، زویا پڑھ گئے، زال پڑھ گئے، تو یہ کوئی بہت مشکل لفظ ہے کہ ولضالین، اگر ہم دعا پڑھیں گے تو دال کی آواز نکلے، ولضالین دال کی آواز نکل گئی، تو یہ ٹھیک تو کرنا پڑے گا نا، تو معنی بدل جائے گا۔ جیسے قل، قل کے معنی کہنا، قل اگر ہو قل هو اللہ، ہم کیا پڑھیں، قل کے معنی کھا، امر ہے، یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اس کی جو گرامر ہے، یا کلو یا شربو کھاؤ پیو، تو اس طرح قل کھاؤ، قل هو اللہ، قل هو اللہ کھاؤ اللہ، تو یہ غلط معنی ہو جائیں گے نا، اصل ہے قل هو اللہ، قل تو قاف، یہ کاف اب کہاں سے نکلا، یہ کلکلا والے لفظ ہے، جیسے ہا ہا، یہ دیکھیں ہا یہاں سے نکالیں، خا خا یہ گلے سے نکالیں گے، اس طرح تا، یہ زبان کی نوک آگے لگے، سا سا سا، جیسے سا پڑھیں گے، سے یعنی سمر ہے۔ اب اسی کو والسماء والسماء والسماء، اب یہ سین اگر کہیں پڑھتے ہیں تو سین اور آپ نے سے کو ملا دیا، ثمر ثمر پھل، ثمر اس کو آپ نے کہہ دیا ثمر، تو وہ تو سین ہو گیا، معنی بدل گیا، جہاں پھل تھا کچھ اور ہو گیا، تو یہ معنی بدل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ جو جیسے تے ہے، اس کو ہم پڑھ دیں گے توئے کو تیز برتا، توئے زبرتا، تو یہ تو ایک جیسا ہو گیا۔ اب تا زبرتا تو آ زبرتا، تو ایک جیسا نکلا۔ اس کا مطلب ہے ہر حرف کے اندر ایک آواز ہے، ایک آواز ہے، آواز کی ماہیت کے، تا زبرتا تو آ زبرتا، تو فرق کیا ہوا، تا زبرتا تو آ زبرتا، تو فرق کوئی فرق نہیں، تو میں نے تو بدل گیا، آپ نے کوئی تا زبرتا بھی پڑھ دیا تو آ زبرتا بھی پڑھ دیا، تو فرق نہیں آپ نہیں نکال سکے نا، اس لیے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آیا نا، تو قاری ہمیں صحیح پڑھائے گا نا۔ مسلمانوں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، یار ہم انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، فوجی فاؤنڈیشن میں، ڈی پی ایس آر میں، پبلک جدھر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو ہم لوگ اپنے بچوں کو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، 4-4 ہزار روپے مہینے کی ٹیوشن دیتے ہیں، قاری صاحب کو 500 روپے دیتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن سارا غلط، نماز ساری غلط۔ کبھی یار قاری صاحب کو بھی کچھ، قرآن اگر مسلمان ہے تو کچھ ہمیں قرآن کے لیے سوچنا ہوگا، اس کے لیے پڑھنا ہوگا۔ اور میں ابھی بتا رہا تھا جیسے آواز کی پیدائش، آواز میں 4 چیزیں، ماہیت، آواز کے خاص ہے، کیسے موٹی ہو، بریک ہو، مدھم ہو، کون سا کس لفظ، اور آواز کی لہریں، جو جب قاری صاحب پڑھتے ہیں تو جو آواز نکلتی ہیں وہ ویوز کی شکل میں جاتی ہے، ویو کا معنی ہوتا ہے لہر، تو ویوز جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو خلا میں جو آواز جاتی ہے وہ لہروں کی شکل میں جاتی ہے، ویوز کی شکل میں جاتی ہے، تو کوئی ایک لفظ بھی نکلے گا تو وہ بھی ویو کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کے ہر لفظ، ہر حرف کے اندر فزکس موجود ہے، اور قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا، اپنے صحابہ کو پڑھایا، اور قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو ان کے صحیح لفظوں کی ادائیگی اور مخرج کے ساتھ پڑھا